اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی لڑکی ہرا یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میری تہجد کی نماز کے متعلق ہے۔ تہجد کی نماز ایک نفلی عبادت ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادتوں میں اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔ دوستو، تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے، اس کو ادا کرنے کا مکمل طریقہ، اس کو ادا کرنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، تہجد میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، اس کی رکعتیں کتنی ہیں اور اس کی نیت کیسے کریں، تہجد کی نماز سے ریلیٹڈ بہت سے مسائل میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور تہجد کی نماز کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور کوئی شخص وضو کرے اور مصلی بچھائے تو باقی نمازوں پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز ایسی ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تہجد کی فضیلت کے متعلق بہت سی احادیث بھی موجود ہیں اور قرآن پاک میں بھی بار بار تہجد کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں میں ہی تہجد کی نماز کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد نفلی نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، کیونکہ انسان رات کی نیند چھوڑ کر بستر سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ قرآن پاک پر بھی تہجد کی نماز پر زور دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اے اللہ کے نبی، رات میں تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے نفل ہیں اور ہو سکتا ہے اس کے ذریعے اللہ آپ کو مقام محمود تک پہنچا دیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں بھی تہجد کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور اس پر زور دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مرد پر بھی رحم فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے خود اٹھا، اس نے تہجد کی نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو بھی جگایا، پھر اس نے بھی یہ نماز پڑھ لی۔ اگر شوہر کے جگانے پر اس نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیا تاکہ اس کی نیند ٹوٹ جائے اور بیدار ہو کر کچھ رکعتیں پڑھ لے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی رحم فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھی اور اس نے نماز پڑھی اور اپنے شوہر کو بھی جگایا تاکہ وہ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ اگر بیوی کے جگانے پر شوہر نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیا تاکہ نیند کا غلبہ غائب ہو جائے اور بیدار ہو کر نماز پڑھ سکے۔ ایک اور حدیث شریف میں روایت ہے کہ رات کے قیام یا تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ کی طرف قرب کا ذریعہ ہے اور یہ گناہوں کو مٹانے اور روکنے والا عمل ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر فرماتے ہیں، ہے کوئی بندہ جو رات کے اس پہر مجھ سے مغفرت کا طلبگار ہو اور میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی جو دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو دعا مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی نماز ہے۔ اس نماز میں مانگی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کس ٹائم سے لے کر کس ٹائم تک ہوتا ہے۔ رات کو سونے کے بعد اور فجر سے پہلے کسی بھی وقت اگر آنکھ کھل جائے تو آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کے لیے رات کو سو کر اٹھنا لازمی نہیں ہے۔ تہجد کی نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کی صبح آنکھ نہیں کھلے گی تو آپ بغیر سوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آدھی رات یا رات کے آخری پہر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا زیادہ ثواب ہوگا، کیونکہ سو کر اٹھنا، اپنی نیند کو چھوڑ کر تہجد پڑھنا، اس چیز کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ہونی چاہیے؟ تہجد کی نماز ایک نفلی عبادت ہے اور اس کی تعداد فکس نہیں ہے، جتنی انسان کی استطاعت ہو پڑھ لیں۔ اگرچہ 2 رکعت ادا کرنا مسنون ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 یا 12 رکعت ادا کر سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز 2 رکعت کر کے ادا کرنی چاہیے،
مطلب ایک ٹائم میں ایک نیت کے ساتھ 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ اب تہجد کی نماز کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کے لیے وضو بناتے ہیں، اس کے بعد نماز تہجد کے لیے نیت کرنی ہے۔ آپ 2 رکعت نفل نماز دل میں ارادہ کر لیں اور نماز شروع کریں۔ تہجد کی نماز 2 رکعت کر کے بالکل دوسری نفل نمازوں کی طرح پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کی نماز میں پڑھنے والی صورتیں کوئی خاص نہیں ہوتی، اس میں آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ آپ لمبی صورتیں پڑھیں اور زیادہ دیر قیام کریں۔ اگر آپ کو لمبی صورتیں نہیں آتی تو آپ چھوٹی صورتیں زیادہ تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد تو زیادہ دیر قیام کرنا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تہجد کی نماز بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان گناہوں اور برائیوں کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ تہجد کی نماز ادا کرنے سے انسان جسمانی بیماریوں سے دور رہتا ہے۔ تہجد کی نماز سے انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز نیک لوگوں کے راستے پر چلاتی ہے، اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تہجد کی نماز میں مانگی گئی ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں، دل کی آواز پر پڑھی جاتی ہے۔ ناظرین، آپ بھی کوشش کریں کہ تہجد کی نماز کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ پاک کی سب سے لاڈلی نماز تہجد ہے، اور تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آپ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص بھی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو تو تہجد ضرور پڑھا کریں، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آپ پر خاص نظر ہوتی ہے اور ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نیو اسلامک ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔